کوشش کریں، اللہ کو منائیں اور دعا کریں، لیکن اس کے خانے میں کوئی بات بیٹھ نہیں رہی تھی۔ میں جتنا اس کو سمجھاتا کہ میں بھی دعا کروں گا، آپ بھی دعا کریں، اللہ خامند کے دل میں محبت پیدا کر دے، وہ آگے جواب دیتی تھی میں اچھے کپڑے پہنتی ہوں، میں تو لاکھوں میں ایک ہوں، اتنی خوبصورت ہوں۔ تو پھر جب میں نے دیکھا نا کہ سیدھی انگلی سے یہ گھی نہیں نکل رہا، ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا، تو پھر میں نے اس کو سیدھے لفظوں میں بات کی۔ میں نے کہا دیکھا تمہیں اپنے میک اپ پہ بہت ناز ہے، تم فاؤنڈیشن سلیکٹ کرتی ہو چینل کا، فیس پاؤڈر لگاتی ہو میک کا، کنسیلر لگاتی ہو بوبی براؤن کا، بلش آن لگاتی ہو روزی چیک بنانے کے لیے کوکا کبانا کا، اور آئی لائنر لیتی ہو گلیٹر والا، شیڈو کلر لیتی ہو سموکی آئی بنانے کے لیے، اور آئی برو پینسل لیتی ہو شیشیڈو کی۔ پھر اس کے بعد تم پرفیومیں اپنی ڈھونڈتی ہو کہ میں خامد کے لیے ابھی پلیئر لگاؤں گی ایسٹی لاڈر کی، وومینٹی لگاؤں گی، ٹومی گرل لگاؤں گی، ایٹرنیٹی، این وائی، ویکینڈ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میک اپ بھی کرو خامد کے لیے، خوشبوئیں بھی لگاؤ، مگر تم ایک بات کو مت بھولو کہ ان چیزوں سے محبت خامد کے دل میں نہیں بڑھتی۔ کہنے لگی کیسے بڑھتی ہے؟ میں نے کہا کہ محبت بڑھتی ہے اللہ کو منانے سے۔ اب یہ اس کے ذہن میں بات بیٹھ نہیں رہی تھی، تو پھر میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو تم خوشبو تو بے شک وائٹ ڈائمنڈ کی لگا لیا کرو، لیکن جو الزبتھ ٹیلر والی حرکتیں کرتی ہو یہ مت کیا کرو۔ جب اس کی فریکوینسی پہ بات کی تو وہ مجھے کہنے لگی کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا مردوں سے بات کرتی ہو، بے پردہ پھرتی ہو، نمازیں پڑھتی نہیں، یہ آپ کی زندگی ہے۔ پھر میں نے اسے ذرا پیار سے بات سمجھائی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، عمر 40 سال تھی، نبی الاسلام کی عمر 25 سال تھی، عمر میں بیوی اتنی بڑی تھیں اور ان کے 2 نکاح پہلے بھی ہو چکے تھے، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایسی محبت تھی کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں ان کی بہن ملنے کے لیے آئیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو، تو نبی الاسلام نے بہن کی آواز سنی تو آپ کو خدیجہ کبریٰ یاد آ گئیں۔ فرمایا کس کی آواز ہے؟ یہ خدیجہ سے بہت ملتی ہے۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے دل میں بہت عجیب کیفیت ہوئی، اتنا عرصہ ان کے فوت ہوئے ہو گیا، اللہ کے نبی اب بھی یاد کر رہے ہیں۔ تو میں نے یہ کہہ دیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی بھی اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں جبکہ آپ کے پاس جوان خوبصورت بیویاں موجود ہیں۔ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا عائشہ جب لوگ گمراہی کے اندھیرے میں تھے اس وقت خدیجہ کے دل میں ایمان کی روشنی آئی، اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میرا ساتھ دینے والا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ عائشہ انی قد رزقت حبھا، اللہ رب العزت نے اس کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے، آج مرنے کے بعد بھی میں اسے یاد کر رہا ہوں۔ تو حدیث پاک سے سمجھ میں بات آتی ہے کہ محبتیں تو دل میں اللہ ڈالتا ہے۔ آپ اللہ کو ناراض کرو گی، کیسے محبت دل میں اللہ ڈالیں گے؟ اللہ تمہیں مزہ چکھاتے ہیں کہ تم سارا دن خاوند کی نظر کو ترستی رہتی ہو، انتظار میں رہتی ہو۔ اللہ کو ناراض کر کے تم کہاں جاؤ گی؟ دریا میں رہنا مگر مجھ سے بیر کرنا، ایک ہی راستہ ہے پرسکون زندگی کا، اللہ کو منا لو، وہی سہاگن جسے پیا چاہے۔ اللہ تمہارے دل میں تمہاری محبت ڈال دیں گے، تم آباد ہو جاؤ گی، گھر آباد ہو جائے گا۔ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، کہنے لگی وعدہ کرتی ہوں بے پردگی سے توبہ کروں گی، 5 نمازیں پڑھوں گی۔ الحمدللہ 1 سال بھی نہیں گزرا تھا، اس عورت نے دوبارہ رابطہ کر کے کہا میں دنیا میں جنت کی زندگی گزار رہی ہوں، اللہ نے میرے خاوند کے دل میں میری اتنی محبت ڈال دی ہے۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سب معمولی چیزیں ہیں، اصل لب لباب یہ ہے
کہ محبتیں تو اللہ دلوں میں پیدا کرتا ہے. ہم اللہ کے فرما بردار بندے بن کر رہیں گے. خاوند کی محبت بیوی کے دل میں، بیوی کی محبت خاوند کے دل میں، یہ ہوتی ہے پرسکون زندگی. اللہ رب العزت ہمیں کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے. جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے. یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما. اللہ، یہ اعتکاف والے بندے دور قریب سے چل کے آئے ہیں، آپ کے در کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں. میرے مولا، ہم آپ کو منا کے اٹھنا چاہتے ہیں. اللہ مان جائیے، اے کریم مان جائیے، اے کریم مان جائیے، اے رحیم مان جائیے. اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. ہمارے اللہ بگڑی کو بنا دیجئے، دلوں کو صاف فرما دیجئے. اللہ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ، جو عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں
آج ان کو پردے کی نیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بے نمازی ہیں، سستی کرتی ہیں، ان کو پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کی زبان قابو میں نہیں، غیبت کرتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں، اللہ اپنی زبان کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کے دل اپنے قابو میں نہیں، غیر کو دل میں بسا لیتی ہیں اور ایسی شرک کی زندگی گزارتی ہیں، اللہ ایسی عورتوں کو نیکی کے رستے کی ہدایت عطا فرما۔ جو مرد بری زندگی گزارتے ہیں، غیر عورتوں کو دل میں بساتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما، گھر کی پریشانیوں کو دور فرما، سکون کی زندگی نصیب فرما، اور اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اگر آدمی کی مغفرت نہ ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی تھی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور مغفرت نہ ہوئی۔ اللہ رمضان تو گزرنے کو آ گیا، اللہ مچھلی ہاتھ سے جیسے نکل جاتی ہے، رمضان ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے۔ اللہ مغفرت فرما دیجیے، اللہ مغفرت فرما دیجیے، اللہ مغفرت فرما دیجیے۔ اے کریم اٹھے ہاتھوں کو رد نہ فرمائیے، اللہ ہمارے ساتھ احسان فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ عورتوں کو دل کی جو نیک مرادیں ہیں ان کو پورا فرما دیجیے، پریشانیوں کو ختم کر دیجیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائیے۔ کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔